تقسیم ہند کے بعد مشرکین ہند نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا اور تاحال اہل پاکستان ان کے ساتھ ہمہ جہتی جنگ میں مصروف ہیں۔ وہ مجاہدین جن کو اللہ نے مشرکین ہند کے ساتھ جہاد کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار رکھیں، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار کیا۔ غزوہ ہند سے متعلق احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی تمنا کا اظہار کیا، کیونکہ اس غزوے میں جو لوگ شہادت کی عظیم نعمت سے ہمکنار ہوں گے وہ اللہ کے نزدیک افضل الشہداء میں سے ہوں گے۔ امام ابن قیم علیہ رحمہ فضل الشہداء کے بارے میں حدیث روایت کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء وہ ہیں جب وہ صف میں دشمن سے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اپنے چہروں کو نہیں موڑتے یہاں تک کہ وہ قتال کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو جنت کے بلند ترین کمروں میں اپنے پیر ماریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق مسکرا کر دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی طرف دنیا میں مسکرا کر دیکھتا ہے تو اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا۔ گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے آزادی کی وعید بھی اس غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کے لیے سنائی گئی ہے۔ اس غزوہ میں شریک ہونے والوں کے لیے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر کوئی شخص اس غزوہ میں شہادت حاصل نہ کر سکا اور غازی بن کر لوٹا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون فرما دے گا۔ سندھ اور ہند کی فتح ہونے کی بشارت اور علم غیب کے بارے میں اب کچھ بات کرتے ہیں۔ ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سندھ اور ہند کے فتح ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کو پورا فرمایا اور سندھ اور ہند کے دروازے اہل اسلام کے لیے واہ فرما دیے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اللہ کی جانب سے علم غیب کے عطا کیے جانے پر دلالت کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ اس جنگ میں امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ شریک ہونے کی تمنا کا اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مسکراتے ہوئے اس بات کو بیان فرما دیا کہ ابو ہریرہ اس میں شریک نہ ہو پائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نیت کے موافق غزوہ ہند میں شرکت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اسلام کے عقیدے کے مطابق آپ کو یہودی نہ تو شہید کر سکے اور نہ ہی آپ کو مسلوب کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے قبل آپ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق عدل فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی آمد ثانی سے متعلق احادیث متواتر ہیں۔ غزوہ ہند سے متعلق احادیث میں آپ علیہ السلام کی معیت میں جہاد کرنے والے گروہ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ احادیث بھی آپ علیہ السلام کی آمد ثانی پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بیت المقدس میں ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا، وہ اسے فتح کریں گے، پس وہ ہند کی زمین کو روندیں گے اور اس کا خزانہ حاصل کریں گے۔ وہ بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنا دے گا، اور لشکر اس بادشاہ کے پاس ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے، اور اس کے لیے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے فتح کر دیا جائے گا، اور ان کا قیام دجال کے نکلنے تک ہند میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کا ذکر کیا اور فرمایا، تمہارے لیے ایک لشکر ضرور ہند پر حملہ کرے گا، اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، پھر وہ لوٹیں گے۔ جب ان کو لوٹنا ہوگا تو وہ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم میری امت میں سے ہند پر حملہ کرے گی، اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے،
پس اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، پھر وہ لوٹیں گے شام کی طرف تو وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ بیت المقدس اس وقت یہود کے قبضے میں ہے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس غزوہ ہند کی تکمیل سے پہلے آزاد ہو جائے گا اور وہاں سے ہی ہندوستان کی فتح کے لیے لشکر اسلام کو روانہ کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک لشکر کو ہند فتح کرنے کے لیے ارسال فرمائیں گے۔ جب وہ واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ پس غزوہ ہند کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے اہل اسلام مشرکین ہند سے جہاد کرتے رہے، لیکن اس کی تکمیل حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگی۔ اس حوالے سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسلم دنیا کی افواج اور بالخصوص افواج پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان ہدایات کی بنیاد پر اپنی دفاعی اور اقدامی پالیسی کو اثر نو مرتب کرے، کیونکہ جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہوگا اس وقت تک مشرق وسطیٰ میں برپا جنگ جاری رہے گی اور مشرکین کی طرف سے ہونے والے مظالم بھی بڑھتے ہی جائیں گے۔ فتح خیبر کی طرح یہودیوں کی شکست کے بعد ہی مشرکین کو مکمل شکست دینا ممکن ہوگا۔ جس لشکر کو امام مہدی علیہ السلام ہند فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے، احادیث میں ان کے لیے 8 عظیم بشارتیں ہیں، جن میں سے پہلی یہ کہ ہند مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے فتح ہو جائے گا اور وہ اس سرزمین کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے۔ دوم، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تیسری یہ کہ ان کو مال غنیمت وافر مقدار میں ملے گا جس سے وہ بیت المقدس کو مزین کریں گے۔ چوتھی یہ کہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر وہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے سامنے پیش کرے گا۔ پانچویں یہ کہ وہ لشکر جس قدر اللہ چاہے گا ہندوستان میں رہے گا، پھر شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے کی فضیلت حاصل کرے گا۔ چھٹی یہ کہ اس لشکر کو دجال اور اس کے گروہ سے لڑنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ ساتویں یہ کہ مشرق و مغرب کے مابین جو کچھ ہے وہ فتح ہوگا۔ آٹھویں یہ کہ اس کے شہداء افضل ترین شہید ہوں گے اور اس کے غازیوں کو جہنم سے خلاصی کی بشارت ہے۔ نویں یہ کہ غزوہ ہند سے قبل بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ اس تمام ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تاریخ اسلام میں جن ائمہ و محدثین و اکابر مورخین نے غزوہ ہند سے متعلق احادیث کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے، ان کو اس مضمون میں اپنی معلومات کے مطابق جمع کر دیا جائے۔ تقریباً 20 کتب حدیث و تاریخ میں اکابر محدثین اور مورخین نے غزوہ ہند سے متعلق احادیث و بشارتوں کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جو اس بات کی صریح دلیل ہے کہ نعوذ باللہ غزوہ ہند سے متعلق احادیث من گھڑت موضوع نہیں ہے، بلکہ علماء امت نے اپنی کتاب میں بشارت اور قیامت سے قبل ہونے والی علامت کے طور پر انہیں نقل کیا ہے۔ بس وہ افراد جو غزوہ ہند سے متعلق احادیث کو جھوٹا اور موضوع قرار دیتے ہیں، انہیں اس قبیح عمل سے سخت اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو غزوہ ہند کی بشارت عطا فرمائی۔ بعض افراد کی رائے یہ ہے کہ غزوہ ہند کی بشارت مکمل ہو چکی ہے اور اب غزوہ ہند پیش نہیں آئے گا۔ بعض حضرات یہ بات اپنے مبلغ علم کی بنیاد پر کہتے ہیں، جبکہ بعض لوگ امن کی آشا کو بچانے کے لیے اس کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ان کا پسندیدہ ترین ملک جس کی تہذیب و ثقافت میں وہ رنگتے چلے جا رہے ہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ہم غزوہ ہند سے متعلق وارد ہونے والی تمام احادیث اور اس سے متعلق محدثین و مورخین کے اقوال اور امت کا عمل دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت مولوی بن صفرہ سے لے کر آج تک اہل اسلام کے مشرکین ہند سے جتنی بار جنگ ہوئی وہ اسی بشارت میں شامل ہے، اور حدیث کے مطابق غزوہ ہند کی تکمیل حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک پر ہوگی، جس کے نتیجے میں ہند ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ماتحت ہو جائے گا۔ غزوہ ہند سے متعلق احادیث ذکر کرنے کے بعد امام ابن کثیر فرماتے ہیں، اور مسلمانوں نے ہند پر سن 46 میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارات میں حملہ کیا۔ پس وہاں بہت سے امور وارد ہوئے جن کا ذکر ہم نے تفصیل کے ساتھ کر دیا ہے، اور ہندو اور ان علاقوں پر جو اس کے ساتھ ملک تھے سن 400 کی حدود میں بڑے سعید بادشاہ محمود بن سبتگین غزنی والے نے حملہ کیا۔
وہاں آپ نے بہت سے مشہور اور مشکور کام کیے اور بہت بڑے بت کو توڑ دیا جس کو سومناتھ کہا جاتا ہے، اور اس کے قلائد اور تلواریں حاصل کیں اور اپنے زہروں کی طرف سلامتی اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ اس بات کا ذکر غزوہ ہند کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی کتاب تاریخ بدایہ و نہایہ میں بھی کی ہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ کا غزوہ ہند کی احادیث نقل کرنے کے فوراً بعد اپنی تاریخ کی کتاب پر فتن پر لکھی جانے والی علیحدہ کتاب میں اہل اسلام کے ہند پر مختلف ادوار میں کیے جانے والے حملوں کا ذکر کرنا اس بات پر دلالت ہے کہ آپ کے نزدیک یہ تمام اس بشارت میں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ علماء نے غزوہ ہند کو قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت کے طور پر ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس بشارت کی تکمیل ابھی ہونا باقی ہے۔ اگر حالات حاضرہ پر غور کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سندھ میں فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، تباہی اور بربادی کا سبب ہندوستان ہے، بالخصوص سندھ کا وہ جغرافیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا، وہاں کے حالات اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ چین حسب سابق پاکستان کی معاونت کرے اور اللہ تعالیٰ چین کو پاکستان کی نصرت اور ہندوستان کی تباہی کا سبب بنا دے۔ دفاعی اداروں کو اس حدیث کے پیش نظر سندھ پر خصوصی توجہ رکھنی چاہیے اور چین کے ساتھ دفاعی معاہدوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے ہوئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔